بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کچھ گھر اس طرح ہوتے ہیں جس میں مریض ان کے بزرگ کو فالج ہو جاتا ہے اور وہ بزرگ یا کسی اور وجہ سے بیڈ پہ چلے جاتے ہیں، خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، خود اپنا کام نہیں کر سکتے یا بے ہوش رہتے ہیں۔ تو ان کی گھر میں کس طرح تیمارداری کی جائے، کیا کیا جائے ان کے لیے۔ فالج مختلف قسم کا ہوتا ہے، کچھ فالج ہوتے ہیں جس میں مریض خود بخود پورا ٹھیک ہو جاتا ہے، کچھ میں ہلکا سا اثر رہتا ہے، مریض اپنا کام پورا کر سکتا ہے، اپنے روزمرہ کے کام ایٹ لیسٹ وہ خود کر سکتا ہے، واش روم جانا، کھانا پینا۔ کچھ میں مریض بالکل تھوڑا سا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جس طرح بیڈ سے چیئر پہ شفٹ ہو سکتا ہے، کانشیس ہوتا ہے، ہوش میں ہوتا ہے، چیزیں سمجھ سکتا ہے، باتیں کر سکتا ہے، یا اگر بات نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ سمجھ سکتا ہے، آپ کی باتوں کو فالو کرتا ہے۔ لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ یا بے ہوش ہوتے ہیں، نیم بے ہوش ہوتے ہیں، یا اگر ہوش میں ہوتے بھی ہیں تو نہ بات کہہ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اور اپنا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، جو ان شارٹ یہ کہ وہ مکمل طور پہ آپ پہ منحصر ہو جاتے ہیں، دوسروں کی کیئر پہ۔ تو ایسے مریضوں میں، ایسے لوگوں میں گھر میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جو کہ ان کی بیماری، جو آلریڈی بیماری ہے وہ تو خیر ان کی ہے، لیکن ان کو کوئی اور چیزیں نہ ہوں۔ اچھا، ایسے مریض جو ہے نا، دو بہت بڑے رسک پہ ہوتے ہیں، جو سب سے بڑے دو رسک ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مسلسل لیٹے رہنے سے ان کے جو پریشر ایریاز ہیں، مطلب جب آپ دیکھیں، جب آپ لیٹتے ہیں سیدھا تو آپ کے جسم کے وہ حصے جو بیڈ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ پریشر ایریاز ہوتے ہیں، جس طرح پاؤں کا پچھلا حصہ، نچلی کمر، سر کا پچھلا حصہ، اس طرح اوپر والی کمر کے دونوں سائڈ کی ہڈیاں جو ہیں، تو یہ وہ ایریاز ہیں جس پہ جو پریشر جس پہ پڑتا ہے۔ اور اس ایریا میں سکن اور جو بون کے درمیان، جو ہڈی کے درمیان کشن سمجھ لیں، مطلب وہ بہت کم ہوتا ہے، تو اس پہ مسلسل پڑے رہنے سے جو ہے سکن ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر کیئر نہ کی جائے تو زخم گہرے ہوتے جاتے ہیں، اور اگر اس میں انفیکشن ہو جائے تو پھر مزید صورتحال بگڑ جاتی ہے۔ ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو ہم کروٹ لیتے رہتے ہیں، تو جو ہمارے پریشر ایریاز ہیں اس پہ مسلسل وزن نہیں پڑتا۔ جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں تو اس میں بھی والدہ جو ہے بچوں کو کروٹ دیتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بزرگ جو بالکل بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں، جو بالکل بستر پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی یوں سمجھ لیں کہ بالکل چھوٹے بچے کی طرح ہے۔ تو ان کو آپ نے، ایک تو یہ ہے کہ جو پریشر ایریاز ہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ بہترین حل جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے ایک میٹرس ملتا ہے جو کہ ایسے مریضوں کے لیے ہوتا ہے، وہ آپ کو ویل چیئر اور میڈیکل کے کسی اچھی شاپ سے آپ کو وہ مل سکتے ہیں، ایئر میٹرس اس کو کہتے ہیں، ہوا والا گدا۔ تو اس میں مشین کے ذریعے وہ ہوا ڈالی جاتی ہے اور وہ اس میں ہوا کی مقدار آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے مریض اگر اس پہ پڑے رہیں تو ان میں جو پریشر ایریاز ہیں اس کو تھوڑی سپورٹ مل جاتی ہے، اور ہارڈ فارم جو ہے نا اس پہ اگر آپ مسلسل رکھیں گے تو پریشر سورس بنتے ہیں، لیکن اس طرح کے فارم پہ آپ رکھتے ہیں تو پھر اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو آپ نے اس میں پریشر سورس کو بچانے کے لیے احتیاط کرنی ہے، جب تک آپ کے پاس وہ گدا نہیں ہے تو آپ مریض کو فریکوینٹلی ہر گھنٹے بعد، ہر 2 گھنٹے بعد کروٹ دیا کریں۔ دوسری جو بڑی چیز ایسے مریضوں میں جو مشکل پیدا کر سکتی ہے وہ ہے ایسپریشن نمونیا کہتے ہیں، کہ مریض الٹی کریں۔ نارملی جب ہمیں الٹی آتی تو ہم باہر کی طرف پھینکتے ہیں، لیکن وہ مریض بیچارہ جو کہ ہل نہیں سکتا، بالکل سیدھا پڑا ہوا ہے، تو جب وہ الٹی کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ خوراک کی نالی سے الٹی باہر نکلتی ہے، معدے سے باہر نکلتی الٹی، اور سانس کی نالی جو اسی کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو سانس کی نالی میں الٹی چلی جاتی ہے، اور پھیپھڑوں میں جا کے نا جو سٹمک کے ایسڈ ہے، تیزابیت اور مختلف قسم کے جراثیم، وہ پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں، اور اس طرح ایسپریشن نمونیا اس کو کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں، نمونیا کی ایک قسم ہے، وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں الٹی میں، خوراک کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جوسز آپ نے دیے تو وہ ہوتے ہیں، معدے کی تیزابیت ہوتی ہے، مختلف اور کیمیکلز ہوتے ہیں، پھر اس میں جراثیم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی وائرسز، کچھ بھی۔ تو ساری چیزیں جب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب پھیپھڑوں میں چلی جائے تو وہ کیا تباہی مچا سکتی ہیں۔ تو ایسے میں احتیاطی تدابیر میں سے یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ اس طرح کے مریضوں کو ایک تو کوشش کریں کروٹ پہ رکھا کریں،
اور اگر سیدھا لٹانا ہے تو جو بیڈ والی اوپر والی سائڈ ہے اس کو تھوڑا سا ان کو اونچا رکھیں، 30 ڈگری پہ ان کو اونچا رکھیں۔ اگر میڈیکل بیڈ آپ کر سکتے ہیں، آپ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں، تو میڈیکل بیڈ میں یہ سہولت آپ مطلب بیڈ کو اونچا نیچا کر سکتے ہیں بٹن کے ذریعے یا لیور کے ذریعے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو تکیوں کے اوپر ان کو تھوڑا سا سپورٹ دے کے 30 ڈگری پہ ان کو سیدھا رکھیں یا پھر کروٹ پہ رکھیں۔ تیسری چیز جو ایسے مریضوں میں کرنی ہے کہ ان کو چونکہ آپ خوراک کی نالی کے ذریعے دوائیاں اور فلوئڈ کھانا پینا دیتے ہیں، تو وہ جو ہے نا خوراک کی نالی آپ دیکھا کریں کہ وہ ناک میں زخم تو نہیں کر رہی۔ تو اگر اس طرح کی زخم والی صورتحال بن رہی ہے تو خوراک کی نالی چینج کر دیا کریں۔ اور اگر بہت طویل بیماری چل رہی ہے تو پھر ایسی صورتوں میں پیک ٹیوب کہتے ہیں، معدے میں ڈائریکٹ ایک ٹیوب ڈالتے ہیں، تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ پیک ٹیوب اگر ہو سکتا ہے تو وہ پیک ٹیوب ایسے مریضوں کو کروا لیں۔ چوتھی چیز، ایسے مریضوں کی آپ نے ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ان کی پانی کی کمی نہ ہو، پانی ایک حد سے زیادہ بھی نہ ہو، خوراک ان کو نرم غذا دیں، چونکہ آپ کو ان کو پورا بیلنس ڈائٹ تو نہیں دے سکتے، تو ایسے مریضوں میں سپلیمنٹس ملتے ہیں، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے سپلیمنٹس بھی دیں ان کو۔ انشور ہو گیا، شوگر کے مریضوں کے لیے اسپیشل پاؤڈرز ملتے ہیں گلوسرنا کے نام سے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پانچویں چیز، ان مریضوں کی فزیوتھراپی کریں۔ اگر فالج کے مریض ہیں تو ان کو ایکسرسائزز کرائیں، جس سائڈ پہ کمزوری ہے اس کی فزیوتھراپی کرتے رہیں ریگولر۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جب پاور پوری آئے گی تو ان کو کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگی۔ اگر آپ فزیوتھراپی نہیں کریں گے اور ایسے مریضوں میں جب پاور ان کی طاقت بحال بھی ہو جائے، تو اگر آپ نے شروع میں احتیاط نہیں کی، ان کی فزیوتھراپی نہیں کی، ان کو جوڑوں کو حرکت نہیں دیتے رہے، تو ان کے جوڑ سخت ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ ایسے اکڑتے ہیں کہ وہ جوڑ پرماننٹلی ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر طاقت لوٹ پیا تو جب جوڑوں میں حرکت ہی نہ ہو تو مسل تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسے مریضوں کی آپ فزیوتھراپی ریگولر کیا کریں، سب جوڑوں کی موومنٹ اچھی طرح کریں۔ یہ جو فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں ان سے آپ اپنے مریض کو چیک کروائیں، فزیوتھراپسٹ آپ کو اس کے بارے میں بہت مفید معلومات دے سکتے ہیں۔ اچھا، مریضوں کو دوائیاں ٹائم پہ دیں، ان کی دوائیوں میں ناغہ نہ کریں، تاکہ ایک تو جو ان کی اپنی بیماری ہے وہ کنٹرول میں رہے، اور ان کو اگر فالج سے بچاؤ والی دوائی مل رہی ہے تو وہ ان کو دوبارہ فالج نہ ہو یا فالج مزید بڑھے نہیں۔ شوگر کی مشین گھر میں رکھیں، خاص طور پہ شوگر کے مریض جو ہیں جن میں انسولین دے رہے ہیں، کیونکہ یہ مریض اپنے آپ کو خود تو مانیٹر نہیں کر سکتے اور نہ آپ کو بتا سکتے کہ میری شوگر زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ تو اگر ان مریضوں میں بے ہوش کی سی کیفیت ہے تو وہ شوگر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور شوگر لو ہونے کی زیادہ کامن شوگر لو ہو جاتی ہے۔ تو شوگر کی مشین بہت ضروری ہے ایسے مریضوں کے لیے۔ گھر میں شوگر کی مشین ضرور رکھیں، تھرمامیٹر ضرور رکھیں، تاکہ اگر بخار ہو تو آپ چیک کر سکیں، چیک کرنا سیکھیں کہ تھرمامیٹر کس طرح استعمال ہوتا ہے، اور اگر بخار آپ کو محسوس ہو تو تھرمامیٹر لگا کے ذرا بخار بھی چیک کر لیا کریں۔ اچھا، اگر مریض کو پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے، جو مرد مریض ہیں ان میں تو باہر کی جس کو ایکسٹرنل کیتھیٹر بھی کہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں، تو ان میں اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن خواتین میں فولی کیتھیٹر ہی ایک آپشن ہوتی ہے۔ اگر فولی کیتھیٹر جو پیشاب کی نالی کے اندر ڈالی جاتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیں، اگر اس کی بہت ضرورت ہو تو لگائے رکھیں، اور اس کو ہینڈل کرتے ہوئے بہت احتیاط کریں تاکہ انفیکشن آپ کے ہاتھوں کے ذریعے ان کے پیشاب کی نالی میں نہ جائے، ان کے مثانے تک نہ پہنچے۔ دوسرا یہ کہ جو عرصہ آپ کو ڈاکٹر بتائے اس کے مطابق ان کی یہ پیشاب کی نالی چینج کرتے رہیں، کیونکہ ان مریضوں میں پیشاب کا انفیکشن بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اگر خاص طور پہ نالی لگی ہو تو پھر تو بہت ہی جلدی انفیکشن بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ٹریٹ کرنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو احتیاط زیادہ بہتر ہے بجائے کہ انفیکشن اور اس کے بعد آپ اس کو ٹریٹ کریں۔ اس طرح بڑے پیشاب کے لیے پیمپر لگا کے رکھیں، اور بڑا پیشاب جب کریں تو فوراً صفائی کیا کریں، اس کو وقت نہ گزرنے دیں۔ تو مختصر طور پہ یہ جس طرح چھوٹا بچہ ہے، نومولود بچہ ہے، جس طرح اس کی احتیاطیں کرتے ہیں تو اس طرح ان میں کرنی ہے۔ چھوٹے بچے کا فرق صرف یہ ہے کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو خود کیئر کر سکتا ہے،
لیکن یہ اپنا کیئر نہیں کر سکتے. اگر ان کی بیماری بہت شدید ہو تو وہ اسی طرح ہی رہتے ہیں اور بلکہ ان کی بیماری بڑھتی جاتی ہے. اگر اوپر سے انفیکشن ہو اور یہ بیڈ سورس ہو جائے تو اس میں پھر یہ باقی چیزیں جب جمع ہو جاتی تو اور جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ کام کی باتیں آپ نے سیکھی ہوگی. تو چلیں پھر اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.